حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ زمانہ آخر میں بدکار، منافق، ریاکار، دروغگو، جاہل افراد کو معزز جانا جائے گا۔ جی ہاں، یہ تماشا اب ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے بدترین افراد کو عزت و احترام سے نوازا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ عبدالستار ایدھی ایک شفاق قاتل درندہ تھا جس نے کئی لاکھ انسانوں کو صرف اس لیے قتل کیا کہ وہ ان کے جسم کے اعضاء حاصل کر پائے، مگر اس اوپن سیکرٹ کے باوجود ایسے شفاق درندے کو محسن انسانیت کا خطاب دیا جاتا ہے۔ میں کوئی بات بغیر ثبوت کے نہیں کرتا کہ اپنے سکے بڑے بھائی آغا تنویر جو کہ معذور تھا مگر مرزائیوں کی ضیاع حکومت میں پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے کی وجہ سے اس کو بھی شاہی قلعے میں شدید جسمانی اور ذہنی تشدد سے دوچار کیا گیا۔ تشدد کے باعث پہلے سے معذور وہ بیچارہ مزید بیمار ہو گیا۔ میں نے ڈنمارک میں اس کے علاج کا بندوبست کیا، لیکن ڈنمارک کا ویزا آسانی سے مل جاتا اگر اس وقت کی پیپلز پارٹی حکومت کوئی سفارش کر دیتی۔ چھوٹے بھائی آغا نوید نے بیگم بھٹو سے اس معاملے میں مدد کی درخواست کی، مگر بیگم بھٹو صاحبہ نے بتایا کہ میں نے کئی بار بے ضمیر کو کہا ہے کہ وہ ڈنمارک حکومت سے کوئی سفارش وغیرہ کر دے، مگر اس نے ابھی تک ٹال مٹول سے ہی کام لیا ہے۔ قصہ کوتا کہ آغا تنویر کسی بات پہ گھر والوں سے ناراض ہو کر پیپلز پارٹی کے رہنما شیخ مظفر جرمنی والا مرحوم کے چھوٹے بھائی کے پاس کراچی چلا گیا، جس نے ہمیں اطلاع دینے کی بجائے تنویر کو ایدھی سینٹر میں چھوڑ دیا۔ تنویر کی تلاش گمشدہ کی تصاویر ملک بھر کے اخبارات میں دی گئیں۔ تمام ایدھی سینٹروں کو تصاویر و مکمل کوائف دے دیے گئے کہ تنویر کے ملنے پر فوری ہم سے رابطہ کیا جائے، مگر کوئی 2 ماہ کے بعد میرا بھائی آغا نوید کراچی میں شیخ مظفر کے بھائی سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ تو تنویر کو ایدھی سینٹر چھوڑ آیا تھا۔ میرا بھائی فوری ایدھی سینٹر گیا، مگر ایدھی سینٹر والوں نے صاف انکار کر دیا کہ آغا تنویر نامی کوئی شخص ہمارے سینٹر میں کبھی داخل ہوا تھا۔ اسی دوران وہاں کے عملے کے ایک آدمی نے نوید کو ایک کاغذ کی پرچی تھما دی جس پہ لکھا تھا کہ اپنے بھائی کے بارے میں جاننے کے لیے مجھے کل فلاں جگہ ملو۔ نوید سے مل کر اس نے قرآنی حلف لیا کہ وہ تنویر کے بارے میں جو معلومات دے گا اس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اس نامعلوم شخص نے بتایا کہ سینٹر والے جھوٹ بول رہے ہیں، سچ یہ ہے کہ آپ کا بھائی داخل بھی ہوا تھا اور اس نے اپنا لاہور کا فون نمبر اور اتا پتہ اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی ایک بہن لندن، 3 بھائی ڈنمارک اور 1 بھائی جرمنی میں رہتا ہے اور وہ لاہور واپس جانا چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود ایدھی سینٹر والوں نے اس کو نہ چھوڑا اور چند دن پہلے وہ فوت ہو گیا یا کر دیا گیا۔ ایدھی والوں اس کی لاش کو دفنانا نہیں چاہتے تھے، مگر میں نے اور ایک ڈاکٹر نے خدا ترسی کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کو فلاں قبرستان میں دفنانے کا بندوبست کر دیا۔ آپ کسی طرح سے اپنے بھائی کی قبر کشائی کروا کے پہلے پوسٹ مارٹم کروا کر اس کی رپورٹ کو کسی طرح سے میڈیا میں نشر کروا دیں تو آپ پر سب حقیقت کھل جائے گی کہ تنویر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مشکل سے قبر کشائی کروائی گئی تو تنویر کا پیٹ سے لے کر سینے تک سارا جسم کھلا ہوا تھا اور اندر سب خالی، حتیٰ کہ آنکھیں بھی نکال لی گئی ہوئی تھیں۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ ایدھی سینٹر نے میرے بھائی آغا تنویر کے اعضاء حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اتفاق سے میرا ایک بھائی آغا ندیم بھی ان دنوں پاکستان میں تھا۔ اس نے اور آغا تنویر نے ایدھی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروانے اور معاملہ ذرائع ابلاغ تک لانے کی بہت کوشش کی، مگر شنوائی نہ ہو پائی۔ جب بے ضمیر گشتی کو دوبارہ اقتدار ملا تو آغا نوید، جس کو خانہ پوری کے لیے اس سرنی نے وزارت اطلاعات میں نام کا کوئی عہدہ دے رکھا تھا، تو نوید نے
ईदी के इंसानियत सोज मकरू धंधे को बेनकाब करने के लिए पहले तो एक पम्फलेट जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीरी सबूत शाया किए और इसके साथ इस्लामाबाद में ईदी के जुल्म का शिकार बनने वाले 4 दीगर घरानों के अफराद को मदऊ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया ही था कि फौरी तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से उसको बुलावा आ गया। ईदी के जुर्म की शरीक रंडी बेज़मीर ने नवीद को फौरी तौर पर ईदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने से सख्ती से मना करते हुए कहा कि आगा तुम नहीं जानते कि ईदी कितना पावरफुल है। अगर मेरी हुकूमत में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो हुकूमत को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। नवीद ने कहा कि इक़्तिदार के लिए हज़ारों गुमशुदा अफराद को मौत की भेंट चढ़ाना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। बहरहाल बेज़मीर गश्ती ने रियासती ताकत के इस्तेमाल से एक तो उन 4 घरानों के अफराद को डरा धमका दिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्यारों की ईदी सेंटर में कत्ल के सबूत देने पर आमादा हुए थे। याद रहे कि मैं यहाँ अपने सगे भाई के कत्ल के मुहर्रकात बयान कर रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई कहानी बयान नहीं कर रहा। आगा नवीद ने कोई 900 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब जो छपने से कबल ही एक औरतों को सप्लाई करने वाली पीपल्स पार्टी की शादा जबीन ने चोरी करके जहांगीर बदर को कुछ रकम के बदले थमा दी थी। तनवीर के ईदी सेंटर में कत्ल के तमाम वाक़यात को दर्ज किया हुआ था, जिसमें ईदी माफिया के तस्वीरी और दीगर नाकाबिले तरदीद सबूत भी थे। बहरहाल एक दिन कोई निस्फ शब के करीब आगा नवीद को तनवीर के बारे में मैंने लिखते पाया तो मैंने सवाल किया कि इतनी रात बीत चुकी है, सो जाओ, बाकी सुबह लिख लेना। तो कहने लगा, जब मैंने तनवीर की लाश को देखा था तो मेरे सीने में एक अजीब सी दर्द महसूस हुई थी। मेरी आंखें आज भी तनवीर की राह देख रही हैं। ये कहकर उसने पंजाबी के कुछ अशार सीने खींच जिन्होंने खादी और कर आराम नहीं बहंदे, न्यू वाले नैना की दिने की रातें पे वहंदे। मुझे इससे गर्ज नहीं कि लिबरल सेकुलर तबका कादियानी नवाज ईदी को फरिश्ता बनाकर पेश करें या मौसन इंसानियत, मगर ईदी सेंटर में मेरे भाई का कत्ल इसलिए किया गया कि उसके अज़ा हासिल किए जा सकें। यही सच है और मैं चंद ऐसे नाम नहाद लेफ्टिस्टों को भी जानता हूँ जो इस सच से आगाह हैं कि आगा तनवीर को ईदी ने कत्ल करवाया, मगर इसके बावजूद उनके फेसबुक अकाउंट पर ईदी की तस्वीर इस शय सुर्खी से नज़र से गुजरती है कि आज मौसन इंसानियत हमसे जुदा हो गया। इस आगाही के बावजूद कि ईदी एक अज़ा फरोश माफिया था, मगर फिर भी ये लिबरल सेकुलर तबका उस खूनी दरिंदे को इंसानियत का अलमदार, गरीब और लाचारों का मददगार, जो किसी दीन और मसलक की कैद से आज़ाद होकर फ़कत इंसानियत की खिदमत करने वाला के तौर पर पेश करके ऐन इसी तरह से अवामुल नास में गुमराही पैदा करने के जुर्म के मुर्तकिब होते हैं, जिस तरह से वहाबी, देवबंदी, जमाती और कादियानी झूठ को फ़रोग देते हैं। इसलिए कोई शक नहीं कि ये तमाम टोले इंसान दुश्मन स्याह कुव्वतों यानी डार्क फोर्सेस के ही गुमाश्ते हैं। ईदी लाखों इंसानों का कातिल था, बस यही एक सच है, बाकी सब फरेब है। और 80-90 की दहाइयों की सियासत और पाकिस्तान मुआशरे का मुशाहदा रखने वाले लिबरल सेकुलर जो ईदी की असलियत से बहुत अच्छी तरह से वाकफियत रखते हैं, मगर यही लोग आज सोशल मीडिया पर ईदी को इंसान दोस्त कहते फिरते हैं। बेशक ये अफराद भी एक इंतहाई सफाक खूनी दरिंदे के रुख का खास ही हैं। मुमताज़ कादरी ने सुलेमान तासीर से सवाल किया कि जनाब आप नामूस रसालत के कानून को काला कानून कहना छोड़ दें तो बात ख़त्म हो जाएगी। असूली तौर पर सुलेमान तासीर को कोई मुनासिब जवाब देना चाहिए था, मगर उस कमबख्त ने नामूस रसालत के कानून को इंतहाई नाज़ेबा गाली दी, जिसकी वजह से वो जहन्नम वासल हो गया। तो लिबरल सेकुलर के नाम की कादियानियों की गंदी मक्खियों ने मुमताज़ कादरी को दहशतगर्द, दरिंदा, वहशी, खूनी, इंसान का प्यासा, किसी भी मुआशरे के लिए शदीद ख़तरा करार देकर उसको फौरी फांसी देने का मुतालबा शुरू कर दिया।
ایک انسان کے قتل پہ یہ طبقہ اتنا سیخ پا ہوا کہ معلوم ہوتا ہے ان سے بڑھ کر دوسرا انسانی جان کا کوئی ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی لوگ دنیا میں خون خرابے و قتال کے مخالف اور انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں اور کوئی نہیں۔ مگر دوسری طرف حال یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ عیدی نے کم از کم 2 سے 3 ملین افراد کے اعضاء نکال کر ان کی جان لے لی، مگر اس ہی خوفناک وحشی درندے غلیظ ترین ناپاک ترین دشمن انسان کو اپنی ماؤں کے دلال لبرل سیکولر اس شیطان کو انسانیت کا محسن قرار دیتے پھرتے ہیں۔ دوہرا معیار دیکھیں کہ جس ملٹری پر مولوی کا اتحادی ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، اس کا سربراہ جب مولوی مخالف قادیانی عیدی کے جنازے کو سرکاری پروٹوکول دے کر اس میں شرکت کرتا ہے تو اس وقت بھی کسی نے ملٹری قادیانی اور لبرل الائن مرد آباد کی صدا نہیں لگائی کہ عیدی شیطان بھی تو خود کو لبرل ہی کہتا تھا۔ ابھی چند روز قبل عیدی نامی خطرناک سانپ کی بہن زہریلی ناگن ککے زین آسما جہانگیر بھی خاص کم جہاں پاک ہوئی بہتر ہوتا ہے کہ جس موضوع پر معلومات نہ ہوں اس پہ اپنا منہ نہ کھولا جائے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آسما کا شوہر ایک تو لنڈے بازار لاہور کی مشہور قادیانی میاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جس کے خاندان کا ضیاء خاندان سے بہت پرانا نزدیکی تعلق ہے، جس کی نسبت ایک ان کا ہم مذہب اور پھر آرائی ہونا ہے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک سچائی ہے کہ قادیانی کلٹ کے ہر خاص و عام نے ظاہری طور پر ضیاء حکومت کی مخالفت کی مگر اندرخانی ضیاء حکومت کے مددگار رہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد اچانک بہت سے نامی گرامی لیفٹسٹ کامریڈوں کے بیس میں انقلابی کا روپ اختیار کر کے پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں شامل ہو گئے تھے۔ وقت کے گزرنے کے بعد اس حقیقت سے آشنائی ہوئی کہ ان کی اکثریت دراصل قادیانی جاسوسوں پر مشتمل تھی اور یہ لوگ ضیاء مارشل لا اتھارٹی سے ملے ہوئے تھے۔ جلسے جلوسوں میں یہ پیش ہوتے، ضیاء مخالف تقریروں میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اخبارات میں ان کی تصاویر بھی لگائی جاتی تاکہ عام عوام ان کو ضیاء مخالف عناصر کے طور پر ہی شمار کریں، یعنی ان افراد کو پوسٹر بوائے بنانے میں در حقیقت ضیاء کی ایجنسیوں کا ہی ہاتھ تھا۔ اب آسما کی مثال لے لیں کہ 30-40 سال بعد بھی ضیاء کے خلاف اگر کسی کو جدوجہد کرنے والی کے طور پر دکھایا جاتا ہے تو آسما کی ضیاء مخالف نعرے بازی کی تصاویر کو نمایاں طور پر جگہ دی جاتی ہے کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ آمریت کے خلاف جدوجہد کرنے والی ہیروئن اگر کوئی تھی تو اس کا نام آسما جہانگیر ہی ہے، جبکہ اصل معاملہ یہی ہے کہ آسما خاندان نے ضیاء دور میں خوب مال بنایا، نام کمایا، جبکہ ضیاء کے خلاف جو کوئی جمہوریت کی بحالی کے لیے سر کفن باندھ نکلا اس کو فوری طور پر گرفتار کر کے مدتوں شاہی قلعے میں بدترین اذیت دی جاتی، اس کا مال متاع چھین لیا جاتا، گھریلو زندگی کو تباہ کر کے عبرت کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ عورتوں میں ضیاء کے خلاف جدوجہد کرنے والی نہید سعید مرحومہ جس کی گھریلو زندگی تباہ، مال و دولت لٹ گئی، عبرت کا نشان بنائی گئی، مگر اس کو تو کوئی نہیں جانتا۔ البتہ آسما جو ضیاء کے جاسوسی نیٹ ورک کی ایک اہم رکن تھی، اس ہی مالونہ کو ضیاء مخالف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس کسی نے بھی ضیاء کی مخالفت کی اس کو تو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا، مگر آسما کے اندرونی اور بیرونی ممالک بینک اکاؤنٹ بھرنا شروع ہو گئے۔ کل کے سرخوں کے بیس میں قادیانی مبلغ اور موجودہ دور کے ڈھلتی عمر کے لبرل کہلوانے والے کہتے ہیں کہ جی
آسما نے ضیاء کے خلاف زبردست مزاحمت کی اور ضیاء کو مجبور کر دیا کہ وہ جمہوری و انسانی اقدار کی قدر کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسما کی ضیاء مخالف جدوجہد میں نہ تو جمہوریت بحال ہوئی اور نہ ہی ان کے مخالفین یعنی ضیاء کے مخالفین تختہ دار لگنے سے بچ پائے، نہ ہی قیدیوں کو جیل سے رہائی ملی۔ تو جو قادیانی چیخے آج کی نئی نسل کو آسما کے عظیم الشان کارناموں کے جھوٹے قصے بیان کر رہے ہیں، آئیں ذرا ہمت کریں اور ان کارناموں کی تفصیل بھی بیان کریں جو آسما سے منسوب کرتے ہیں یہ لوگ۔ لبرل کہتے ہیں کہ جی آسما نے وکیل کی حیثیت سے سیاسی کارکنوں، اقلیتوں، غریب مزدوروں، کسانوں، عورتوں کے لیے بہت کچھ کیا، مگر جس عظیم انسان نے ایک وکیل کے طور پر سیاسی قیدیوں کے لیے اپنے محدود وسائل کے ساتھ جو جدوجہد کی اس کا نام لیاقت تھا، مگر اس کو تو کوئی جانتا تک نہیں کہ نہ وہ کوئی قادیانی سرخہ مبلغ تھا اور نہ موم بتی مافیا کا رکن یا آسما مافیا کا کوئی کرندہ۔ سیاسی قیدیوں کے مقدمات کے لیے وہ لاہور کی سخت گرمی، برسات یا سردی میں میلوں پیدل سفر کر کے عدالتوں کے چکر کاٹے جانے والا واحد وکیل تھا۔ آسما کی جھوٹی موٹی جدوجہد کو اس کے مقابل کچھ بھی مقام نہیں دیا جا سکتا، مگر وہ بیچارہ گمنامی کی حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ مہا بغیرت قسم کا کینیڈا کا اورنگزیب ہو یا بے ضمیر رنڈی کی بنائی پیپلز پارٹی کے مردہ ضمیر چمچے، یہ جانتے ہیں کہ لیاقت نے کن نامساعد حالات میں اپنے طور پر سیاسی قیدیوں کے لیے دن رات محنت کی، مگر ان بغیرتوں نے اس جعلی وکیل کو چھوڑ ضیاء مرزائی مافیا کی رنڈی کی یاد میں جلد سے شروع کر رکھے ہیں۔ ایسے مردہ ضمیر کسی بھی طور پر بھٹو شہید کی پارٹی کے نہیں بلکہ قادیانی وہابی مافیا کے ہی رکن ہیں۔ آسما کی نسبت سے جس انسانی حقوق ادارے کے قصیدے سنائے جا رہے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ ضیاء امریکہ واشنگٹن میں اپنے نبی مرزا قادیانی کے پوتے احمد سے ملنے گیا تو اس نے ضیاء کو حکم دیا کہ سابق ایئر فورس سربراہ چودھری ظفر قادیانی پاکستان میں انسانی حقوق کا ادارہ بنا رہا ہے، تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ ضیاء نے اس ادارے کے لیے حکومتی فنڈز، دفتر کے لیے زمین وغیرہ بھی مہیا کی تھی اور ضیاء مرزائی کے دور میں ہی اس ادارے کو ریاستی مراعات عطا ہوئیں اور یہ کہ اس ادارے کا مکمل کنٹرول قادیانی، اس کو چلانے والے قادیانی ہیں۔ اب اگر جس ادارے کی بنیاد ہی مرزائی مافیا نے مرزائی صدر ضیاء کے تعاون سے رکھی ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ادارے کے کرتا درتا جن میں آسما کا نام سر فہرست ہے وہ حقیقی طور پر ضیاء کے خلاف جدوجہد کرنے والے ہوں؟ بے شک یہ لبرل کے جھوٹ کا پھیلایا گند ہے کہ آسما ضیاء مخالف تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خاص طور پر شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے کل کے سرخوں کے بیس میں قادیانی مبلغ اور موجودہ دور کے ڈھلتی عمر کے لبرل بخوبی جانتے ہیں کہ آسما اور اس کی بہن نے عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو دستک نامی ادارہ بنایا تھا اس میں مکروہ دھندا ہوتا تھا، اس کو سیکس ورکرز مہیا کرنا کہتے ہیں۔ تحفظ کے نام پر طوائف بنائے جانے کو اگر حقوق نسواں کی خدمت کا نام دیا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر عورتوں کی کیا اور ایکسپلائٹیشن ہو سکتی ہے، مگر ایک وحشی اور سپلائر کو عورتوں کے حقوق کی علمبردار کہنے والے بھی کسی نامی گرامی پمپ سے کم نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب کے بقول کے ضرورت پڑنے پر وہ دستک کی مہربانی سے وزیروں کی راتوں کو رنگین بناتے رہے۔ چلیں مانے کہ لبرل سیکولر کے نزدیک تحفظ نسواں کے نام پر جسم فروشی کا دھندا کروانا کوئی معیوب کام نہیں جانا جاتا، مگر لبرل انسانی زندگی سے کھیلنے کو تو بہت برا سمجھتے ہیں اور یہ جب پیسے کے بدلے میں کسی کی زندگی کا سودا کیا جائے تو یہ عمل ہر پہلو میں قابل نفرت ہے۔ کسی کو پناہ دے کر پھر اس کی زندگی کا سودا کرنے والا نہ تو کسی مسلم و غیر مسلم، منکر و غیر منکر، با پردہ یا
پدر مدر آزاد معاشرہ میں کبھی بھی اچھے الفاظوں سے یاد کیا نہیں جاتا، مگر ہم جانتے ہیں کہ پشاور کی ایک خاتون سمیہ سرور نے جب 2 چڑیلوں کی بنائی وومن پروٹیکشن کے ادارے دستک میں پناہ لی تو ان حرام زادیوں نے سمیہ کے امیر والدین سے 90 لاکھ میں اس کی جان کا سودا کر کے ایک تو اپنی جیب بری اور دوسری طرف پاکستانی معاشرے کو عورت پہ ظلم کرنے اور غیرت کے نام پر قتل کرنے والا مشہور کر کے اپنی انٹرنیشنل دکانداری بھی چمکائی۔ پشاور کے با اطلاع و با اثر دوست کے مطابق سمیہ سرور کے مالدار والدین کو حنا جیلانی نے اطلاع دی تھی کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے، جبکہ سمیہ نے ان ڈائنوں کو بتا رکھا تھا کہ میرے گھر والوں کو اگر میرا اتا پتہ معلوم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، مگر ان گشتی عورتوں نے 90 لاکھ کے بدلے سمیہ کو قتل کروا دیا۔ منصوبہ بندی کے مطابق دوپہر 2 بجے سمیہ کی ماں اپنی بیٹی سے ملنے کا وقت طے ہوا، مگر ان کی ماں شام 6 بجے گلبرگ لاہور میں ان کے دفتر میں آئی کہ اس وقت میں اکثر سٹاف واپس جا چکا تھا۔ جس لڑکی کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو اور وہ بار بار کہتی رہی ہو کہ مجھے اپنی ماں سے بھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ ہی مجھے قتل نہ کروا دے، مگر دونوں بہنوں کی گارنٹی پر ہی وہ ملنے پر آمادہ ہوئی اور پھر 3-4 گھنٹے ماں سے ملنے کا انتظار کروایا جانا واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ آسمہ اور حنا قاتلوں سے ملے ہوئے تھے اور یہ سب ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ملاقات میں تاخیر رکھی جا رہی تھی۔ سمیہ کی ماں جب شام کے وقت 2 مردوں کے ساتھ آسمہ و حنا کنجریوں کے دفتر میں پہنچی تو گیٹ کیپر نے بغیر تلاشی کے 2 مرد اور ایک عورت کو جن سے سمیہ کو جان کا خطرہ تھا اندر آنے دیا۔ حنا گشتی کے بیان کے مطابق کہ سمیہ کی ماں نے پاؤں پر چوٹ کا بہانہ کیا اور اپنے ڈرائیور کے سہارے وہ دفتر میں داخل ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سمیہ کی ماں کو سہارے کی ضرورت تھی تو ان 2 ہٹی کٹی گشتیوں یا وہاں پر موجود کئی لوگ یہ کام کر سکتے تھے، مگر 40-50 فٹ کے قریب کا فاصلہ اور پھر زینہ طے کر کے ایک خاتون کے ساتھ ہٹ مین آ رہا ہے، یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ مزید یہ کہ سمیہ کی ماں کا ڈرائیور اور ماں قتل کر کے فرار ہو رہے ہیں، مگر رنڈیوں کے سیکیورٹی گارڈ نے صرف ڈرائیور کو ہی ہلاک کیا کہ اصل حقائق دنیا کو معلوم نہ ہو سکیں، یعنی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اصولی طور پر ڈرائیور کو مارنے کے بعد سمیہ کی ماں اور دوسرے شخص کو بھی گولی مارنی یا ان کو بندوق کے زور پر روکا جا سکتا تھا، مگر ایسا قصدن نہیں کیا گیا۔ قصہ کوتا کہ یہ جو کہانی حنا اور آسمہ وغیرہ بتاتی ہیں یہ صرف ایک کور اپ ہے اپنے قتل کو چھپانے کے لیے۔ بے شک ان گشتیوں نے ایک طرف تو ایک مجبور پناہ لینے والے انسان کی زندگی کا سودا کیا اور دوسری طرف ایک غریب ڈرائیور کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ ہے لبرل سیکولر کی ماں آسمہ گشتی کی حقیقت کہ یہ بہت بڑی جرائم پیشہ صفاق قاتلہ تک ہے اور بے شک خون ناحق اپنا انتقام ضرور لیتا ہے کہ سمیہ کے قتل میں شریک ایک بہن تو ذلت اور رسوائی کی علامت بن چکی اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ دوسری کا انجام بھی بدترین ہوگا۔ آسمہ رنڈی نے پاکستان کی قالین ساز یا کھیلوں کی صنعت کو چائلڈ لیبر کے نام سے جتنا نقصان پہنچایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ سب جانتے ہیں کہ اس غنڈی رنڈی نے چائلڈ لیبر کے بغیر مال بنا ہے کا سرٹیفکیٹ دینے کا ریٹ رکھا ہوا تھا۔ سیال کوٹ کا ایک دوست آسمہ کو گالیاں دیا کرتا کہ اس نے چائلڈ لیبر دھندے کو بے نقاب کیا کرتا، مگر سوشل میڈیا پہ آسمہ کی موت پر اس کے کمنٹ پڑھنے کے بعد یہی کہہ سکتا ہوں کہ بدلتا ہے آسمہ رنگ کیسے کیسے۔ آسمہ بے دین تھی یہ معاملہ اور اس کا رب کے ساتھ ہے، مگر اس کی زندگی کا دنیاوی پہلو یہ ہے کہ وہ ایک بدزبان کرپٹ قاتلہ جھوٹی مکار مجبور عورتوں سے جسم فروشی کروانے والی حرافہ عورت تھی، پولیس سے ملی بھگت رکھنے والی ایک
کردار ترین عورت تھی، اور آج اس ہی غلیظ و ناپاک عورت کو مادر ملت سے بڑھ کر مقام دیے جانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی اس کی یاد میں میوزیکل کنسرٹ، کہیں فیض احمد فیض جیسے صوفی منش درویش کے ساتھ اس کرپٹ ہرافہ کی تصاویر و نام و چسپاں کر کے فیض جیسے عظیم انسان کی تذلیل کی جا رہی ہے، یا کہیں اس نائکا کو حقوق نسواں کا چیمپئن قرار دے کر اس کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب قادیانی پیسے اور منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے کہ خود کو اشتراکی اور غریب نواز کہلوانے والوں کی اپنی بھی تو کوئی قیمت ہے نا، جو اچھی قیمت دے گا اس کے ہی گن گائیں گے۔ نظریات جب نوٹ بن جائیں تو پھر سب چلتا ہے، مانو تب جب یہ طبقہ ثابت کرے کہ آسما کو ضیاء کے خلاف جدوجہد میں عبرت کا نشانہ بنایا گیا تھا، مانو تب کہ وہ ثابت کریں کہ سمیہ کے قتل میں وہ ملوث نہیں تھیں، چائلڈ لیبر پر مال نہیں بناتی تھی، دستک میں عورتوں سے دندہ نہیں کرواتی تھی، مانو تب کہ ثابت کریں کہ ضیاء دور میں آسما خاندان کروڑ پتی نہیں بنا تھا، مانو تب جب کوئی انکار کر سکے کہ انسانی حقوق کی ادارہ قادیانی اور ضیاء نے مل کر نہیں بنایا تھا۔ یہ سب سچائیاں ہیں۔ جس طرح سے کوئی لبرل سیکولر اور یا مقبول جان وہابی جماعتی ضیاء کو غیر قادیانی ثابت نہیں کر سکتے، اسی طرح سے کوئی مائی کا لال آسما کی کرپشن کو چھپا نہیں سکتا۔ ہاں البتہ گمراہی پھیلانا مقصد ہے ان کا، تو یہ آزاد ہیں، اپنے جو مرضی کریں، اس کے بارے میں جو لکھیں، مگر ہر کوشش کے باوجود حق کو ہرگز دبایا نہیں جا سکتا۔ اب جن زنانیوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی ہے تو ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ کیا آسما ان کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیاری تھی جو اس کا جنازہ پڑھنے چلی آئیں؟ اگر ان زنانیوں نے اپنے ماں باپ کے جنازے میں شرکت کی تھی تو پھر ان کو شک کا فائدہ دیا جانا چاہیے، نہیں تو پھر ان عورتوں کو ہوش کے نہل لینے چاہیے کہ لبرل سیکولر کے روپ میں قادیانی جماعتی مبلغوں کی شر سے خود کو دور رکھیں۔ یہ معصوم و سادہ لوگوں کو استعمال کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، ایک طرف تو عورتوں کو جنازہ پڑھنے کی ترغیب بھی دیں گے تو دوسری طرف اپنے وہابی حلیف مولوی کو آپ پر تیزاب گردی کے لیے بھی روانہ کر دیں گے۔ قادیانی خارجی لبرل کی سازش کو بے نقاب کر دیا ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ آسما جیسی لعنتیوں کے جنازے میں شریک ہوں یا اس سے اجتناب کریں۔ ہماری قوم کو باطل قوتوں کا طریقہ کار جب تک سمجھ نہیں آئے گا تب تک کوئی امکان نہیں کہ وہ کوئی درست سمت جا سکیں۔ میری نسل کے افراد کئی دہائیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی اور پھر اور یا مقبول زاد حامد جیسے مراسی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جہاد اسلام کی سربلندی باطل قوتوں سے ٹکرا کر ان کو شکست فاش دینے کے نعرے قوم کو سناتے رہتے ہیں کہ سننے والا ان خارجیوں کو ہی اسلام کا اصل وفادار اور ہمدرد جانے، جبکہ سچ یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہابی دیوبندی جماعتی مکمل طور پر امریکہ، اسرائیل اور بھارت تک کے مفادات کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ زبانی طور پر اسلام دشمنوں کی سخت مخالفت، مگر عملی طور پر ان کے تمام عمل مسلم دشمن قوتوں کی حمایت میں ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عیدی صفاق قاتل مگر زبانی طور پر انسانیت کی فلاح و بہبود کا درس دینے والا بش نے زبانی طور پر 9/11 کا ذمہ دار القاعدہ کو ٹھہرایا، مگر عملی طور پر یہ کارروائی کرنے والے خود امریکی ایجنسیاں تھیں۔ زبانی طور پر اسامہ اسلام کا ہیرو مگر عملی طور پر CIA کا بندہ تھا۔ زبانی طور پر مزدوروں کا سوویت انقلاب مگر عملی طور پر یہودی انقلاب تھا۔
زبانی طور پر امریکہ افغانستان میں دہشت گردوں کو مارنے آیا، مگر عملی طور پر دہشت گردوں کو افغانستان پالنے آیا۔ زبانی طور پر ضیاء قادیانی مخالف، عملی طور پر ضیاء خود قادیانی، اس کی حکومت کو قادیانی۔ زبانی طور پر ملا ملٹری الائن، عملی طور پر ملٹری مرزائی گٹھ جوڑ۔ زبانی طور پر مارکسسٹ، عملی طور پر مرزائی مبلغ۔ تو یہ ایک مسلسل ڈسیپشن ہے۔ سچائی کو دبانے کے لیے مصنوعی قول و فعل، واقعات کو حقیقت بیان کیا جاتا ہے، اور بے شک یہی عمل صہیونی اور دجالی طاقتوں کے حاشیہ برداروں کی اصل پہچان ہے۔ قادیانی دن رات پاک فوج کے خلاف اس لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ فوج مولویوں کے ساتھ مل کر قادیانیوں کو نابود کرنے کے مشن پر گامزن ہے، مگر سچ یہی ہے کہ 1953 میں بھی فوج نے قادیانی فتنے کو ڈوبنے سے بچایا، اور جب بھٹو حکومت نے قادیانیوں کو کافر قرار دے کر ریاست پاکستان سے قادیانی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی مہم شروع کی، تو پھر بھی فوج کے قادیانی درے نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا کر پاکستان کو 11 سالوں تک براہ راست ربوا کے زیر اثر کر دیا۔ 1974 سے لے کر 1977 تک بھٹو شہید نے قادیانیوں کو پاکستان مخالف عناصر کی فہرست میں ڈال کر 543 قادیانی سول و ملٹری افسران کی چھٹی کر دی۔ بھٹو نے کئی اسلامی ممالک کو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی اپیل کی، اور اسی وجہ سے لیبیا میں قادیانی داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ اگر بھٹو حکومت کو قادیانی جرنیل ختم نہ کرتے تو بھٹو نے پاکستان سے قادیانی اجارہ داری کو مکمل طور پہ ختم کر دینا تھا، مگر بدقسمتی سے فوج کے قادیانی جرنیلوں کی غداری کی وجہ سے بھٹو اپنے مقدس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قادیانیوں کی جان فوج اور بیوروکریسی میں ہے، اور بھٹو نے ان کی گردن دبوچ لی تھی، مگر ضیاء قادیانی نے آ کر بھٹو کی گردن مار کر قادیانی طوطے کو مرنے سے بچا دیا، بلکہ اب اس کو اتنا توانا کر دیا کہ جس کو مارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب دنیا کو دکھانے کے لیے قادیانی اور ان کے چیلے فوج کو خواہ کتنا ہی برا کہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ فوجی جرنیلوں کا ایک طبقہ مکمل طور پر قادیانی ازم کو پاکستان میں رواج دے رہا ہے، اور مولوی کی بجائے اس کا اتحادی مرزائی ہے۔ یہ سچ بات ہے، اس کو فالو کرو۔ پاکستان کے عوام ان زمینی حقائق کے مد نظر رکھیں گے تو دوست دشمن کی پہچان کر سکتے ہیں، اور اگر قادیانی کتیوں کے بھونکنے کی یہ صدائیں سن اس پہ یقین کریں گے کہ ضیاء نے قادیانیوں پہ بہت ظلم کیا، ملٹری ملا اتحاد سندھ کے ہنود کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، قادیانیوں کی زبردست پرسیکیوشن کی جا رہی ہے وغیرہ، تو پھر جو قوم جھوٹی معلومات پہ یقین کرتی ہے تو اس کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ہمیں فوج اور دیگر ادارے ایک ہی شرط پہ قبول ہیں کہ جب تک ان میں سے مرزائی وہابی لبرل ناسور کو نہیں نکالا جاتا۔ پاکستان زندہ باد۔